جب بیوی شوہر کے اعزاء و اقربا کی عزت نہیں کرتی تو خاندان کے اندر اختلاف جنم لیتے ہیں، بالخصوص میاں بیوی کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں جو نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کے اعزاء و اقربا رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا تو بیوی کے دل میں آتا ہے کہ یہ ان کی تکریم نہیں کرتا، تو یہ کوئی مردانگی کے برعکس نہیں ہے ان کی عزت کرنا۔ جنہوں نے تمہیں بیٹی دی، فرمایا کہ جو اپنی بیٹی یا بہن کا تم سے نکاح کرے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کا احترام کرو۔ ایک باپ تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا، ایک تمہارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں تعلیم دی، اور ایک تمہارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں بیٹی دی۔ تو سسرالیوں کی عزت عمومی طور پہ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور عمومی طور پہ داماد سسرالیوں کے گھر جا کر کے اپنے آپ کو ایک مہمانی خاص کے طور پہ رکھتا ہے، اور تھوڑی سی بھی خدمت میں کوتاہی ہو جائے تو شور قیامت برپا کر دیتا ہے کہ میری وہاں تکریم نہیں ہوئی، وہاں میری عزت نہیں ہوئی، اگرچہ اس کی بیوی اپنے سسرال کے اندر 100 دکھ اور تکلیفیں روز سہتی ہو اور وہ دیکھتا بھی ہو اور وہاں بے بس دکھائی دیتا ہے، اور اگر وہاں غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ تھوڑا سا بھی نظر انداز ہو گیا یا اس کو محسوس ہوا تو وہ پھر شور کرتا ہے اور سارا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے، تیرے بہن بھائیوں نے میری عزت نہیں کی، میری تکریم نہیں کی۔ تو یہ اختلاف کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ داماد کے طور پہ ان کو بھی چاہیے کہ اس کی عزت کرے، جو بیٹی کا شوہر ہے وہ بیٹا ہی ہے، بیٹوں کی طرح اس کی بھی عزت کی جائے۔ اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو وہ بری بات ہے، لیکن اس کا جا کے وہاں بہت زیادہ خاص اپنے آپ کو سمجھ لینا، اور اس وجہ سے کہ چونکہ میں فائق ہوں، ان کی بیٹی میرے گھر میں ہے، لہٰذا میرا استحقاق بنتا ہے کہ یہ میری جو ہے وہ بے پناہ تکریم اور مہمان نوازی کریں، تو یہ بڑا پن نہیں ہے، یہ چھوٹا پن ہے۔ وہ بیٹا بن کے رہے اور جو معمول کے معاملات ہیں ان کی ہی توقع رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی داماد کی عزت کا عمومی طور پہ لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ یہ بھی میرے ماں باپ کی جگہ پر ہیں۔ جس نے بیٹی یا بہن جو ہے وہ تمہارے نکاح میں دے دی، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سسرالیوں کی عزت اور ان کی تکریم جو ہے وہ بیوی بجا لائے۔ تو عمومی طور پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب داماد گھر جاتا ہے تو اس کی تو خوب تواضع خاطر ہوتی ہے اور اس کو عزت بھی دی جاتی ہے اور اس کے لیے اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن جو بیوی ہے اس کی سسرال میں عزت نہیں ہوتی تو بعض اوقات اس کو پھر شکوہ ہوتا ہے کہ میرے میکے تو تیری خوب عزت کرتے ہیں اور یہاں میری توقیر نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو نظر انداز کرتا ہے لیکن وہاں اپنی توہین گوارا نہیں کرتا، تو اس سے اختلاف جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جانب اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے احترام کا رشتہ قائم رہے۔ عمومی طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون نے گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آنا ہوتا ہے۔ ایک تہذیب اس گھر کی تھی، ایک اس نئے گھر کی ہے، اس میں تھوڑا سا تفاوت ضرور ہوگا، خاندانوں کے فرق سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے۔ تو خاتون یا تو اس سانچے میں خود کو ڈھال لے یا پھر وہ خاندان خاتون کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے، دونوں میں سے ایک ہوگا، تب موافقت پیدا ہوگی۔ جب خاتون کی یہ ضد ہوتی ہے کہ میں جو کلچر، جو تہذیب اور جو مزاج رکھتی ہوں یا جو رسوم و رواج میرے میکے خاندان کے تھے وہ فائق ہیں اور اس خاندان کو بھی وہی مجھ سے سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ایک کے لیے 10 خاندان کے لوگ نہیں بدل سکتے۔ تو اگر یہ اپنے آپ کو ان 10 لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھال لے،
ایسا مزاج نہیں جو شریعت سے متفاوت ہو. عمومی طور پہ ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو یہ اس کے لیے آسان ہوگا. یہ جس جگہ گئی ہے وہاں جا کے اس مزاج میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو وہ وہاں جا کے اس بھیس کو پہن لے تو یہ عجیب نہیں لگے گی. لیکن وہ اس پورے گاؤں کے اندر سے ایک خاندان اس بھیس کو اختیار کرے جو یہ لے کر کے آئی ہے تو وہ اپنے خاندان کے اندر بھی عجیب لگیں گے، اور جو ہے وہ بالخصوص کہیں گے کہ بس یہ تو اس خاتون نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا. تو جو شریعت بیضاء کا مزاج ہے اس میں اچھی چیزیں اس خاندان میں آہستہ آہستہ منتقل کر دی جائیں، یہ تو ایک خیر کی بات ہے. لیکن عمومی رویے جو رواج کی حد تک ہیں اور شریعت سے متصادم نہیں ہیں وہ خاتون کو ہی بدلنا ہوگا. اور جب خاتون اس بات کی ضد کرتی ہے کہ میرے مزاج کے سانچے میں یہ ڈلیں تو پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الجھاؤ بالآخر طلاق تک جا پہنچتا ہے. تو اس چیز کا خاتون کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے. خاوند کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ سے بھی باہم تناؤ پیدا ہوتے ہیں. بعض خواتین بہت چالاک بننے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے امور میں گھر کے اخراجات اور دیگر معاملات سے لے کر کے جو ہے وہ خاندان کے دیگر امور تک اپنے خاوند کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن عمومی طور پہ اکٹھے رہتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو بعض تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے، لیکن بعض کے اندر طبع کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو پھر گوارا نہیں کر پاتے، اور پھر عورت اس عادت سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ اسی کام پہ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اختلاف بڑھ جاتے ہیں اور کس دن طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. اس لیے عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھے. شوہر اس کو جتنی اجازت دیتا ہے، جتنا آگے بڑھنے کی، اخراجات کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملت کے حوالے سے، اور دیگر جو ہے وہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بیوی کو اتنا ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور شوہر کی مرضی، مشاورت اور رضا کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ ایک خوبصورت ازدواجی زندگی جنم لیتی ہے. لیکن اگر خاتون کہے کہ بس نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی کی مالکہ ہوں اور شوہر کو میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی اندھیرے میں، تو ایک دن جب اس کی خبر اس کو ہوتی ہے تو پھر ایک دم اس کا غصہ عود کر آتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے. تو خاتون کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے شوہر کے سامنے ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کو چوری نہیں جانا چاہیے، اپنے شوہر سے پوچھ کے جانا چاہیے. اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی شریعت نے ضابطہ دیا ہے کہ ایک مدت اس کی مقرر کی ہے، اور اس میں بھی سسرال کے حالات کی مطابقت میں کہا ہے کہ جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن وہ شام تک گھر پلٹ آئے گی. اگر وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے، وہ جانے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو نہیں ہوگی، تو وہ ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن شام کو پلٹ آئے گی. لیکن عمومی طور پہ ایسے ظالم شوہر تو کم ہی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ تو جانے دیتے ہیں. تو ان کی اجازت کے بغیر، اب اگر کسی وجہ سے وہ کبھی روک دیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں معروضی حالات، تو پھر بیوی کو رک جانا ہی اس کے لیے عافیت ہوتی ہے. آج کل تو دیگر ذرائع سے حال احوال جو ہے وہ میکے کے معلوم ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ بس تم مجھے روک نہیں سکتے ہو تو میں جاؤں گی، تو یہ چڑ اور ضد پیدا ہوتی ہے اس سے، اور جس سے جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آتی ہے. خاندانوں کے اندر کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بات کو بڑا کر کے زوجین کے سامنے الگ الگ پیش کر دیتے ہیں. تو طبائع کے اختلاف کی وجہ سے، طبی تفاوت کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اچھال کے بڑا کر کے دونوں کی نظر میں، تو یہ ایسی بدکاری ہوتی ہے جو مختلف خاندانوں کے اندر مختلف طبائع کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ شوہر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد ہے تو اس کو بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اس کے رشتے کا احترام موجود ہے، لیکن ہم نے اس سے رہنا محتاط ہے. اور اگر وہ بیوی کے خاندان کا فرد ہے تو
بیوی شوہر کو بتا دے کہ یہ صاحب معزز تو بہت ہیں ہمارے خاندان میں، لیکن ماشاءاللہ شریر بھی بہت ہیں، ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارے بدن کو چھوڑ کے زخم کی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، اچھائیاں چھوڑ دیں گے اور وہ وہاں بیٹھیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ گندگی لے کے پھر اس کو پھیلائیں گے، لیکن آپ نے شہد کی مکھی کا مزاج بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کڑوے رس چوس کے اس کو بھی شہد بنا ڈالتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ عمومی طور پہ جو ہے وہ خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان فساد اور شر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ انسانی وجود کے اندر شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے خاندانوں کے اندر اگر کوئی شریر طبع کا شخص ہو، کوئی بخسیس النفس شخص ہو، کوئی خبیث الفطرت شخص ہو، تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا سبب ہوتا ہے۔ طلاق کا ایک سبب والدین کی بے جا مداخلت بھی ہوتی ہے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو پاٹنے کی کوشش کریں، لیکن بعض اوقات میاں بیوی کے اختلاف اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ اس میں دخل اندازی کی جائے۔ کچھ لڑائیاں پیار کی بھی ہوتی ہیں، کچھ الجھاؤ محبت کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا گلہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں نہیں ہوتی کہ جس کو آپ پرے پنچایت کا موضوع بنائیں اور جس کو آپ جو ہے وہ بحث کے عنوان دیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا بڑا ہونا ثابت کریں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیس ہمارے سامنے لاؤ۔ نہیں، بلکہ یہ پیار کی لڑائی ہے، اس کے اندر بھی حسن ہے، روٹ کے من جانے کے اندر بھی ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا چونکہ رشتہ پیار کا ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں بیوی معمولی سا نظر انداز ہونا بھی گوارا نہیں کرتی۔ شوہر کی فضول تر ذمہ داریاں بعض اوقات اس کو غافل کر دیتی ہیں، تو بیوی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ تم مجھ کو نظر انداز کر رہے ہو، چونکہ انسانی فطرت کے اندر تجدید محبت بھی ہے۔ اگرچہ بیوی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اس کے معمولی رویے کی تلخی بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک فطرت انسانی ہے، اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا رہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو یہ فطرت ہے، یہ تقاضا ہے انسان کا کہ وہ اس کا اظہار کرے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، میں دل دماغ سے روح سے چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں بار بار کہنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ چیز بیوی کے لیے تلخی کا سبب ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، تو اس طرح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تناؤ محبت کا ہے، بیوی کو بھی 100% یقین ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ہے وہ شوہر کو بھی، لیکن یہ اس طرح کے تناؤ کے اندر بعض خاندان کے بڑوں کو پنچ بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، دھکے سے آگے بڑھ، ہاں جی آپ کی صلح کروانے ہیں، میاں تم گھر رہو، یہ معاملہ ہمارا ہے اور یہ مابین زوجین ہے، اور جو مابین زوجین تنازع ہوں ان کو مابین زوجین ہی رہنا چاہیے، ان کو دو خاندانوں کے مابین نہیں آنا چاہیے۔ اور جب وہ مابین قبائل آتے ہیں تو وہ تماشا بن جاتا ہے، جبکہ وہ لڑائی جو ہے وہ ایک معمولی تھی اور وہ پیار کی لڑائی تھی، وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ بنو عمر بن عوف قبیلے کی صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، واپسی آتے ہوئے وقت کچھ لگ گیا، صحابہ یہ سمجھے کہ حضور کو وہاں مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، تو چلو نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم جماعت کر لیتے ہیں، تو جماعت شروع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا، چونکہ ایک موقع آیا حضور نے حضرت ابوبکر کو مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حضور نے ایام مرض میں فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور وہ رقیق القلب ہیں، جب مصلی پہ آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ گوارا نہیں کر پائیں گے، یہ حکم کسی اور کے لیے ارشاد کر دیجیے۔ حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے،
کہتے ہیں میں نے پھر یہ بات کہی، جب تیسری مرتبہ ہوئی تو حضور غصے میں آ گئے، فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہیں اور امامت کوئی اور کروائے، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو۔ اب یہ موقع بھی ایسا تھا، سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آئیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کی صفیں بند گئی، نماز شروع ہو گئی، اتنے میں حضور بھی فارغ ہو گئے، قبیلے کے صلح کے لیے گئے تھے، کام ہو گیا، حضور واپس تشریف لائے، دیکھا تو جماعت کھڑی ہے۔ اب حضور پیچھے جب تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو انہوں نے راہیں چھوڑ دی، پچھلی صف سے لے کر مصلی تک صحابہ نے راہیں چھوڑ دی، حالت نماز کے اندر۔ اللہ اکبر، کہاں خیال سے نماز ٹوٹے اور کہاں نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حضور کا استقبال ہو رہا ہے اور حضور کو راستہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، لا یلتفت یمینا ولا یسارا، آپ جب نماز پڑھتے تھے اتنا انہماک ہوتا تھا کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اب سارے صحابہ حضور کو راستہ دے رہے ہیں، حضور قریب آ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر تصفیح کی، ایک ہوتا ہے تالی لگانا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ کی پشت پہ، یہ عرب تعجب کے طور پہ کرتے تھے، آج بھی عرب کرتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا فعل ہو تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کے پشت پہ جو ہے وہ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، تصفیح۔ تو صحابہ نے تصفیح شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے۔ اب ایک نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، حتیٰ کہ اکثر نے ایسے تصفیح شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا تو جان عالم کھڑے تھے، حضور جلوہ فراز تھے، دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین اور ظاہر اور باطن کا امام کھڑا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے سرکنے لگے، تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو وہی نماز پڑھانے کے لیے ارشاد کیا کہ تم ہی کھڑے رہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اشارہ دیکھنے کے باوجود پھر تشریف لے آئے اور حضور پھر مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، سلام پھرا، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوئے، کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تم نماز کے مصلی پہ رہو، تم اس کے باوجود پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا، یہ سارا واقعہ بخاری میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اللہ اکبر۔ اب حالت نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے رکھ گئے اور حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں، صحابہ نے راستہ چھوڑا۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم، یہ ہے رسول اللہ کا پروٹوکول۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، کوئی جنگ درمیان میں نہیں ہوئی۔ جب امت نبی کی تعظیم کرتی ہے تو کفار کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے، اور جب امت نبی کی تعظیم نہیں کرتی تو کفار دلیر ہوتے ہیں۔ یہ جو خاکے روز تراشے جا رہے ہیں اور یہ روز قیامتیں توڑی جا رہی ہیں، یہ کوئی اتفاقاً تھوڑا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امت کے سینوں سے حضور کی محبت کا جوہر نکال دیا جائے، حضور علیہ السلام کی تکریم ان کے سینوں میں کم ہو جائے، کیونکہ تسلسل کے ساتھ ایک چیز بار بار جب کی جائے گی تو سہنے کی سکت پیدا ہو جائے گی ان کے اندر، اور اگر یہ اس کو گوارا کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے۔ پہلے ہی ہم نے اس کو کافی حد تک ان کو مسخر کر لیا ہے، ان کے جغرافیے بھی توڑ کے رکھ دیں گے، تو یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے۔ حضرت علی کی گود میں سر تھا میرے حضور کا، اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے، اب حضور کو بیدار کرتے ہیں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر نہیں بیدار کرتے تو نماز عصر جاتی ہے۔ اب عصر کی تاکید خاص طور پہ قرآن میں کی گئی صلاۃ الوسطیٰ کے نام سے۔ اب حضرت علی کے لیے نماز عصر چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں تھا، اور پھر حضور گود میں ہیں، اب میری گود میں کسی نے سر رکھا ہو یا میں کسی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ رہا ہوں، تو نماز کا وقت ہو تو میں بیمار کیوں نہ ہوں، آپ بیمار کیوں نہ ہوں،
اور ہماری نیند کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، نیچے احتیاط سے تکیہ رکھ دیں گے، جاگ پڑیں تو جاگ پڑیں، لیکن نماز تو قضا نہیں کریں گے۔ اب حضرت علی بھی تو یوں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، حضور کی نیند مقدم ہے۔ کبھی سوچتے کہ کیا کروں، اللہ اکبر، لیکن فیصلہ کیا ہوا، نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں توڑوں، وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو۔ میرے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے یہاں، نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اب یہ سوچتے رہے، فیصلہ یہ کیا نماز عصر چھوڑ دوں گا لیکن حضور کو بیدار نہیں کروں گا، لیکن دل میں تھا کہ نماز عصر جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، رخسار نور پہ گرے، حضور بیدار ہوئے، کہا علی کیا ماجرا ہوا، کہا نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہا قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے، عرض کی حضور قضا کیوں پڑھوں، ادا ہی پڑھوں گا، تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رب نے لاج نبھائی۔ میرے امام بولے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ، یار کہو نا صلی اللہ۔ اس نبی پہ درود پڑھنے کو جی کیوں نہیں چاہتا جس کی انگلی اٹھے تو چاند کے ٹکڑے ہوں، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور حضور نے کیا کہا، اللہم ان عبدک علی کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد علیہ الشمس، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا، تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا تھا، سورج کو واپس کر دے۔ مجھے یہ بتاؤ، نماز چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ نافرمانی ہے نا، قصد سے، ارادے سے نماز چھوڑنا۔ ایک تو یہ ہے بندہ سویا تھا نماز گزر گئی، قصد سے جانتے ہوئے کہ نماز جا رہی ہے، تو نماز چھوڑ دینا فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ نافرمانی ہے نا، میں کروں گا تو نافرمانی ہے، آپ کریں گے تو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ جان بوجھ کے نماز چھوڑی، حضور کہتے یا اللہ علی سے نماز چھوٹ گئی ہے لیکن میرے لیے چھوٹی ہے، چل تو معاف کر دے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا، میرے حضور نے کہا اللہم ان عبدک علی، مالک تیرا عابد بندہ، تیرا تہجد گزار بندہ، تیرا شب زندہ دار بندہ، تیرا بندہ علی کانا فی طاعتے کا، تیری فرما برداری کر رہا تھا، و طاعت نبی کا، اور تیرے نبی کی فرما برداری کر رہا تھا، فردد علیہ الشمس، سورج کو واپس کر دے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سورج ڈوب چکا تھا، میں ان آنکھوں سے دیکھا کہ دوبارہ طلوع ہو گیا، اور حضرت علی نے نماز قضا نہیں پڑھی، نماز ادا پڑھی۔ تو حضور گود میں ہوں، تعظیم کا یہ عالم ہے، مولا علی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے محبوب کا ادب، محبوب کی تعظیم۔ صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں حضور کا ادب، حضور کی تعظیم اور تکریم کے بواب سے۔ اب تابعین نے ظاہر حضور کو تو نہیں دیکھا، تبا تابعین نے تو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے حضور کے آثار کا احترام کیا ہے، حضور کے اقوال کا احترام کیا ہے، شہر مدینہ کی مٹی کا احترام کیا ہے، اس شہر کی گلیوں کے ذروں کو چوما ہے۔ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش درست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ
قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ۔ سار لے میری جان دکھاں